پہلا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کون لوگ تھے؟ یہ کیسی قوم تھی؟ قرآن نے اس قوم کو کس طرح سے یاد کیا، کس طرح سے بیان کیا ان کے بارے میں، اور ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ آیا یاجوج ماجوج قوم ہمارے دور میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ پہلے سوال کا جواب مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں۔ یاجوج ماجوج قوم، حضرت ذوالقرنین سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک قوم سے ملاقات ہو گئی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ کہف آیت نمبر 18 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا ذوالقرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہم آپ کو کچھ صلہ دیتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک ڈیم بنا لیں، اور یہ ڈیم ہمارے لیے حفاظت کا سامان بن جائے، یعنی ہم محفوظ رہے اس ڈیم کے ذریعے سے۔ یاجوج ماجوج قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ڈیم بنا لیں، ایک سد بنا لیں، تاکہ یہ قوم ہمارے پاس نہ آ سکے اور ہم اس قوم کے شر سے محفوظ رہیں۔ ایک اور آیت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء میں، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہتے ہیں قیامت کے دن یا آخر الزمان میں یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیا جائے گا۔ جب کھول دیا جائے گا تو یہ لوگ ہر طرف سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ دوڑتے چلے آئیں گے، کیا کریں گے؟ اس کا جواب امیر المومنین علیہ السلام نے دیا ہے، اور حدیث یا روایت کافی میں موجود ہے، جن نمبر 8 میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اذا کان فی آخر الزمان خرج یاجوج و ماجوج الی الدنیا ویأکلون الناس، جب آخر زمان آئے گا، شاید یہ یا قیامت مراد ہے یا ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مراد ہے، یہاں دو طرح سے روایت ہیں۔ تو کہتے ہیں آخر الزمان آئے گا تو یہ قوم آزاد ہوگی اور لوگوں کو کھا جائے گی، یعنی یہ قوم ایک ایسی درندہ قوم ہے جو لوگوں کو کھاتی ہے۔ دیکھیں یہ تو مختصر انداز میں بیان کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ روایات میں مذکور ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے یہ ایک انتہائی درندہ قسم کی قوم ہے، یہ مفسد فی الارض قوم ہے، یہ خونخوار قوم ہے، یہ جاہل ہے، تخریب کار ہے، غاصب اور تباہ کار قوم ہے۔ تبھی تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین پر فساد پھیلا رکھا ہے۔ اور یہ فساد کیا تھا؟ روایت میں ہے کہ یہ لوگ آتے تھے، ہمسائیگی سے آتے تھے، اور اطراف میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان پہ اٹیک کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور فصلیں تباہ کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، یعنی قتل عام کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ ملتا ہے کہ یہ لوگ تو لوگوں کو ہی کھا جاتے تھے، جیسا کہ امیر المومنین کی روایت میں ہے کہ جب آخر الزمان آئے گا تو یاجوج ماجوج یہ قوم آزاد ہوگی اور لوگوں کو کھا جائے گی۔ تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ قوم انتہائی درندہ قسم کی قوم تھی، اور اب بھی ہے، یعنی اب یہ قوم جو ہے اب بھی ہے۔ ذوالقرنین نے ان کے درمیان دیوار بنائی، سد بنایا، ڈیم بنایا، تبھی وہ قوم محفوظ ہو گئی، لیکن قیامت کے وقت یا ظہور امام مہدی کے وقت یہ قوم آزاد ہوگی، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ قوم اس طرح کی قوم تھی۔ پس پہلی صفت یہ مفسد فی الارض ہے، اسی طرح سے یہ خونخوار ہے، قاتل ہے، جاہل ہے، تباہ کار ہے، غاصب ہے، انسانوں کو بھی تباہ کرتی تھی اور فصلوں کو بھی تباہ کرتی تھی، نسلوں کو بھی تباہ کرتی تھی۔ یہ قوم اس طرح کی قوم تھی۔ دوسرا سوال کہ آیا یہ قوم ہمارے دور میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ اس کا میں یوں جواب دینا چاہوں گا کہ بے شک ہو بہو وہ قوم تو اب موجود نہیں ہے، چونکہ ذوالقرنین نے اس قوم کو یا اس قوم کو روکا ہوا ہے، اس کا راستہ بند کیا ہوا ہے ڈیم کے ذریعے سے، سد کے ذریعے سے۔ لیکن اس قوم سے مشابہ ایک قوم اس دور میں بھی موجود ہے،
کس طرح سے جو صفات یاجوج ماجوج میں پائی جاتی ہیں وہی صفات ہمارے دور میں بھی ایک قوم میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اس قوم کی صفات میں سے تھا کہ وہ قوم مفسد فی الارض ہے، اور اس دور میں بھی دیکھیں مفسد فی الارض موجود ہے۔ وہ قوم بے گناہ افراد کو قتل کرتی تھی، اور اس دور میں بھی ایک ایسی قوم ہے جو بے گناہ افراد کو قتل کرتی ہے، ذبح کرتی ہے۔ یاجوج ماجوج لوگوں کی فصلیں تباہ کرتے تھے، نسلیں تباہ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی ایک ایسی قوم ہے جو فصلوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، یعنی لوٹ مار کرتی ہے، اور نسلوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے زمانے میں یہ یاجوج اور ماجوج قوم کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جس کی بھی آئیڈیالوجی یاجوج ماجوج سے ملتی ہے وہ اس زمانے کی یاجوج ماجوج قوم ہے۔ دیکھیں، جو زمین پر فساد پھیلاتی ہے، خون ریزی کرتی ہے، خون خار ہے، تخریب کار ہے، بے گناہ افراد کو قتل کرتی ہے بے دریغ، بے دردی سے۔ شام اور عراق کے حالات دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک ایسی قوم آئی اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرتی تھی اور اس کے بعد جگر نکال کے چبایا کرتی تھی۔ اور یہ قوم کون ہے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ اس کی فکر کیا ہے؟ اس قوم کے مصادیق میں سے ایک مصداق داعش ہے، اور داعش ہو بہو یاجوج ماجوج کی طرح ہے۔ یہ بھی زمین پر فساد پھیلاتی ہے، لوگوں کو قتل کرتی ہے، تباہ کاری کرتی ہے، تخریب کاری کرتی ہے، انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو جلایا، لوگوں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے اندر سے جگر نکال کے چبایا۔ یہ ساری صفات تو یاجوج ماجوج کی ہیں، اور اب بھی ہیں۔ یہ صرف ایک ملک میں نہیں، نہ فقط شام میں یا عراق میں، بلکہ اب پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے 11 بے گناہ شیعوں کو اغوا کیا گیا اور ان کو بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ یہ یاجوج ماجوج قوم ہے اس زمانے کی، اور اس یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، اسے مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک ذوالقرنین کی ضرورت ہے۔ اب یہ ذوالقرنین کون ہوگا، یہ اہم سوال ہے۔ اب ہمیں بھی ایک ذوالقرنین کی ضرورت ہے جو آئے، اس یاجوج ماجوج کو روکے، اس کا راستہ روکے، اس کو بند کر دے، کسی ڈیم میں، کسی سد میں، کسی جیل میں، کسی طرح سے بھی اس یاجوج ماجوج کو روک لے، انسانوں کا قتل عام ہونے سے روکے، گردنیں اڑانے سے روکے، ذبح کرنے سے روکے، بے گناہ افراد کو قتل کرنے سے روکے، معاشرے کے اندر فساد ہونے سے روکے۔ یہ مفسد فی الارض ہے یہ قوم، یہ داعش، اور جو بھی اس آئیڈیالوجی کے موافق ہے، اس پہ ایمان لاتا ہے، یہ سب یاجوج ماجوج قوم ہے۔ اور ایک ذوالقرنین کی ضرورت ہے جو اس کو کرش کرے، اس کو دبائے، اس کو بند کرے۔ اب کون کرے گا یہ کام؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا ہماری گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے؟ کیا ہماری فوج یہ کام کر سکتی ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے سیکورٹی جو ادارے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور یہ داعش پاکستان میں آئی کیسے؟